گھر میں آئی تھی، تکیے کے نیچے 40 ہزار دینار ہوتا تھا، محمد تیرا اشارہ ہوتا تھا، صدیقہ خدیجہ جھولیاں خالی کرتی تھی، کبھی گلا کیا؟ رحمت والے نبی جس کے دروازے پہ 40 اونٹ بندے رہتے تھے، بکریوں کے ریوڑ، رحمت والے نبی قاری امین صاحب اللہ کبھی پہ شمار کرے، ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں آئے، پردہ ہٹا، سیدہ خدیجہ نے دیکھا، جرأت نہیں حضور کے آگے بولے، مرد غریب گھرانے سے ہو، عورت امیر ہو، سانس نہیں لینے دیتی، یعنی خبردار، اب امیر میں تیرے پاس ہے کیا؟ چپ کر جا، واہ خدیجہ تجھے سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، واہ خدیجہ مال سے زیور سے لدی بیٹھی ہے، کپڑے لتے کی کمی کوئی نہیں، اللہ اکبر، محمد پیمن والا کرتا پہن کے تیرے دروازے پہ دلہا بن کے آیا، خدیجہ ساری حیاتی تنے خدیجہ نبی پہ مال لٹایا، اللہ اکبر، ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے لاٹھی ہاتھ میں، رحمت والے نبی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، آپ فرما رہے امی، اللہ اکبر، خدیجہ شراب مار کے آگے بڑھی، میں نے تو سنا 6 سال کی عمر میں تیری امی چھوڑ گئی تھی، یہ کون سی امی ہے؟ تو اس ماں نے گود میں کھلایا، اس ماں نے مجھے دودھ پلایا، اس ماں کو حلیمہ کہتے ہیں، خدیجہ کہنے لگی میرا کلیجہ ٹھرا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہنس ہنس کے میرے آنسو میرے رخسار سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے، میں بوڑھی تھی، کمرے میں پھدکتی چھلانگیں لگا رہی تھی، ہائے آج امی آ گئی، آج محمد کی امی آ گئی، آج امی آ گئی، حضور فرماتے میں نے دیکھا کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، میرے سے پوچھے امی پانی پسند کر دی، پانی لاؤ، امی کو دودھ پلا دوں، امی کو یوں کر دوں، اللہ اکبر، نہیں نویلی ماڈرن دونوں، تمہارے منہ پر خدیجہ دونوں تماچے مار کے چلی گئی، اللہ اکبر، میں ماں ہوا کرتی ہے، حقیقی ماں ہو یا شور کی ماں ہو، ساس ہو، ماں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، جب سیدہ خدیجہ خدمت کر رہی ہے، حضور فرماتے محرم ان سے دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ، اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، اما حلیمہ اٹھنے لگی، کہنے لگی ویر محمد، بیٹے محمد، مجھے اجازت دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، پتہ تیری ماں نے کیا کیا؟ اما خدیجہ یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، محمد ان کو روکیے نا، ابھی میرا کلیجہ نہیں ٹھرا، ابھی میرا جھی نہیں بھرا، یا تو سال ہوتا ہے اپنے جوان کو گھر والے کو لے کے ماں باپ کے منہ پر لاکھ مار کے چلے جاتے ہو، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، اپنے کعبہ کی قسم ہے جس کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا اس کا قبر میں بھی گزارا کوئی نہیں ہوگا، نہ چھوڑ کے جا اپنے ماں باپ کو، تھوڑا سا تو سوچ لے، یہ دن دیکھنے کے لیے تو تجھے پیدا کیا تھا، یہ دن دیکھنے کے لیے تو اپنا پیٹ پھڑوایا تھا، آج دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، آج کہتی میرے ماں باپ نے، ہسپتال کے اندر دیکھ لے، اللہ اکبر، جب پیٹ پھڑوا کے تجھے بیٹھی تھی، چیخیں مار دی تھی، تیرے چہرے کی جھلک کو دیکھ کر سارے درد ختم ہو گئے تھے، آج کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، نہیں یقین آتا، جا میں مسجد مدرسہ حسین میں اس چوک میں جا کے دیکھ لے، ایک بزرگ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 11 بجنے کیلے کنوں بیچ رہے، اللہ اکبر، اسے کو تجھے سردی نہیں لگتی، کہتا لگتی تو ضرور ہے، صبح 4 بچے ناشتہ مانگے گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام، کملی والے مجھے کو روکیے نا، اما کہنے لگی نا خدیجہ تُنے خدمت کر کے نک مجھے راضی کر دیا، پھر آؤں گی، اما خدیجہ حضور کے پاس گئی، اللہ کے پیارے نبی کا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی امی کو کچھ دے دوں، آپ نے کہا کیا دے دی؟ روٹی، کپڑا، لتا، سب کچھ تو دے دیا، گٹھڑی ماں کب کیا دے دیا؟ اپنے غلام نے اسرا کو بلایا، کہ 40 بکریاں ایک اونٹ لے کے آ، وہ 40 بکریوں کا ریوڑ ایک اونٹ لے کے آیا، اما خدیجہ نے یوں ہاتھ جوڑے کہنے لگی ماں نہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اما بوڑھی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں نے کیا کرنا ہے، آدھی روٹی پہ گزارا کرتی ہوں، کیا کرنا ہے، سنو جملہ اپنے گھر لے جانا، اور ماں باپ کو میرا عزیز ہو، پوچھنے والوں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ میرا عزیز ہو جا کے سوچنا، سیدہ خدیجہ اما حلیمہ کی جوتی پر بیٹھ گئی، جوتی کے پاس بیٹھ گئی، اور 40 بکریاں ایک اونٹ کی رسی پاس لے کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اما یہ تو
تیری پیر کی جتی کے ذرے کے برابر نہیں ہے. حلیمہ کو رو کے کہ نہیں میں تیرے پہ قربان کیوں نہ جاؤں. آج وہ محمد میرا دولہا بنا جو تیری گود میں دودھ پی کے آیا. اگر آج تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے تو وہ تیری ماں تیری ساس اس کی بدولت آج اگر تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے 22 گریڈ کا افسر ہے اگر کس کی ماں سے دودھ نہ پلاتی اسے سردی کے موسم میں پیشاب والی جگہ سے اٹھا کے خود نہ دیتی خدا پاک کی قسم نہ یہ دولہا بنتا نہ تو سہاگن بنتی. آج اس کی کمائی لپ کھا رہی ہے. اس کی کمائی کی 6 چوڑیاں سونے کی پہن کر کھا کے ساس کو دکھا کر اللہ اکبر بلا رہی ہے. رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا اس کی گود کا فیض ہے. اگر یہ سردی کے موسم میں پیشاب کی بوتلوں میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتی اللہ کی قسم آج تجھے لال جوڑا کوئی نہ پہناتا. شادی کی بزرگوں کی زندگی ہے. یسألونک ماذا ينفقون سوال کرتے اللہ کے نبی سے مال کا خرچ کریں. اللہ کے نبی کہتا مسجدیں بناؤ مدرسے بناؤ پانی کی ندیاں بنواؤ کنویں بنواؤ. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اگر ماں باپ ہے تو ان پہ دل کھول کے خرچہ کر. عمرے کرا حج کرا جلسے کرا سویٹر پہنا گرم چادریں لے لیا ہم نے انہیں نیا جوڑا پہنا. اللہ کی قسم یہ نہ سمجھ ان کے منہ میں دانت ہے کہ نہیں منہ پھلی اپنے منہ میں چبا کے نہیں انہیں اپنے منہ میں چبا کے ان کے منہ میں ڈال دیسی انڈے کھلا. اگر تیری ماں اللہ اکبر تیرے ہاتھ کا لقمہ کھاتے کھاتے ہنس پڑی خدا کی قسم خدا جنت کا دروازہ کھل جائے گا. بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے. اپنی امی سے ایک دن بیٹھ کے کہنے لگے امی جی کما زندگی گزر گئی رب رب کر دے لیکن رب کی تلاش نہ کر سکا. پھر میں تیری کیا مدد کروں. امی جی اگر تیری اجازت ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو پالوں. اکلوتا ہی بیٹا گھر والا کوئی نہیں ماں ہوا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے اگر اللہ تنہائیوں ملتا ہے پالے. گھر سے چلے گئے 12 سال تک اللہ کو تلاش کرتے رہے. 12 سال تک 12 سال اللہ نہ ملا. پاپی صاحب کہنے لگے چلو جی اللہ کو کوئی اور تلاش کرے. واپسی پہ بستان کی سرزمین کے پاس سے گزرنے لگے. اللہ اکبر ماں یاد آ گئی. اسی گلی میں اسی محلے میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگے. ٹوٹا دروازہ دیواروں کی مٹی جھری پڑی ہے. دروازے کی میرے عزیزوں اللہ اکبر دروازے کی کباڑ دروازے کی چوکٹیں ہلی پڑی ہیں. میں عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نہیں اٹھ کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا پیچھے روک لیا. کہا عزیز پتہ نہیں کس وقت سوئی ہوگی جا کے دروازہ کٹکھٹائے رات میں پہ آرام ہو گئی. خدا تجھے کبھی سکون نہیں دے گا. راتوں کو 2 بجے گھر آنے والوں 3 بجے گھر آنے والوں اللہ پر کیا سمجھتے ہو ماں سو رہی ہے کیا سمجھتے ہو ابا سو رہا ہے. ماں کو کہتے ابو کو تو نہیں پتا. اللہ کی قسم یہ تو اس وقت تو یہ تو اب کہہ رہے کہ پتا نہیں. اللہ کی قسم تیرے باپ کو تو قبر میں بھی تیرا پتہ لگے گا. کہ وہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے برے کام چھوڑ دے. بیٹا رات کالی کرتا ہے یہ ساری رات کا منظر فرشتے جا کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں. بھائی مستعمل رحمت اللہ علیہ دروازے پہ بیٹھے رہے. جب گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا اوہ اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی. عادت برقرار ہے. پھر دروازہ بجایا. اللہ اکبر کیوں نہیں آیا میرے دروازے پہ رات میں کون آ گیا جن کے اجالے میں کوئی نہیں آتا. جب دروازہ بجایا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے وضو کرتے کیا کہا باعزید خیر جا ابھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں. باعزید کی زبان سے اللہ نکلا پریشان. جب ماں نے دروازہ کھولا اس نے اس کو اس سینے سے اللہ اکبر لگایا. باعزید کو دونوں آپس میں مل کے کہے اماں اگلی باتیں تو بعد میں کریں گے. اماں جان تو بتا تجھے کیسے پتہ لگا کہ 12 سال کے بعد تیرا بیٹا دروازے پر آیا. باعزید بستامی کی ماں نے سر اور چہرہ منہ سامنے لیا ہاتھوں میں لے کے ماتھے پہ بوسہ دیا. کب بیٹے میں یار نہیں میں ماں ہوں تو میری آنکھوں سے دور تھا. اللہ کی قسم میرے دل سے 1 منٹ کے لیے دور نہیں تھا. دعاؤں میں ریاستوں میں ہر وقت روٹی کے لقموں میں تو یاد آتا تھا.
بايزيد بستامي کے چہرے کی افسردگی مایوسی کو دیکھ کر ماں نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ اماں رب کو پانے مل گیا؟ نہیں کوئی نہیں ملا۔ پھر ماں نے کیا کہا؟ بیٹے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اللہ کو تلاش کر کے میں تجھے دے دوں۔ اماں تو دے گی؟ دے دے۔ بايزيد سے کہنے لگی پھر دیکھ اب تو چپ ہو جا۔ بايزيد خاموش۔ کہنی بیٹے ایک کام کر۔ کہا بیٹے ذرا اپنا سر میری گود میں رکھ لے۔ بايزيد بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا۔ بايزيد بستامی کہتے میری ماں نے اپنی کونیاں دونوں میری کمر پہ رکھی اور میں کان سے سن رہا تھا میری ماں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی اللہ 12 سال کے بعد آیا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا، اگر ماں کی گود سے بھی مایوس چلا گیا تو یا اللہ اس کی کون سنے گا؟ الہ العالمین 12 سال میں نے تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کیا، کبھی ساگر کا سوال نہیں کیا، کبھی پانی کے گھونٹوں پہ گزارا کیا، کبھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے گزارا کیا۔ یا اللہ میرے بسترے کی حالت ہے، منجی کی باہی ٹوٹی، بستر تو ہے ہی کوئی نہیں، الہی میرے گھر کا کوئی ثابت برتن نہ بچا، لیکن میں نے تیری ذات کے حصول کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹے کو تو نہ ملا؟ اپنے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے کہہ لگی اللہ آج میرے سفید بالوں کا خیال کرنا، میں جو تیرے سے مانگوں گی انکار نہ کرنا۔ باجی کہتے میں نے سر اٹھایا، ماں نے دبایا اور اپنی کونیاں رکھی اور رو کے کہہ لگی اللہ میرے بیٹے کو تو مل جا، تو میرے بیٹے کا میرا بیٹا تیرا بن جائے، تو میرے بیٹے کا بن جا، اللہ اسے تو مل جا۔ باجی کہتے ماں نے یوں کر کے پلکیں بن کی تو پلکیں ٹکرائی، 2 آنسو موٹے موٹے میری کمر پہ گرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں کا آنسو نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ جب میری کمر پہ ماں کے آنسو گرے میرا قلب جاری ہو گیا، میری زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگ گیا، دل میرا دھک دھک کرنے لگ گیا۔ میری ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی باجی کیا ہوا؟ کب ماں تیرے آنسو پہ قربان، رب کعبہ کی قسم 12 سال کی عبادت میں وہ نہ ملا جو اللہ نے تیری جھولی میں 2 آنسوں سے عطا فرما دیا۔ میرے محترم مکرم دوستو آج یہ جنت تمہارے دروازے پر، جنت آسمانوں پر تھی، کملی والے کی برکت سے ماں کے قدموں پہ زمین پہ اتر آئی۔ یہ جنت میرے عزیزوں کہاں ملے گی؟ یار کی یاری میں نہیں، وفادار کی وفاداری میں نہیں، کہ یہ جنت تجھے ماں کے قدموں میں ملے گی۔ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ تیرے باپ کا ادب ہے، تیرے باپ کا حیا ہے، تیرے باپ کی عزت ہے۔ جتنی باپ کی عزت کرے گا، جتنا باپ کا ادب کرے گا، جتنا باپ کا خیال کرے گا، جنت کے راستے اللہ سوال کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں باپ کا ادب کر کے دکھا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت والا راستہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ موقع ہے میرے عزیزوں، ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ سے ملاقات کر لو، اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو، اپنے ماں باپ کی مٹھی چاپی کیا کرو، وگرنہ عنقریب وہ وقت آنے والا صلہ والی میں نہیں ملیں گے، چاچے کے مزار میں نہیں ملیں گے، برادری میں نہیں ملیں گے، رشتہ دار میں نہیں ملیں گے۔ رب اکبر کی قسم اگر ان کے جنازے اٹھ گئے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا، ماں باپ کی قدر کر لو، اور دوسرا بہن بھائیوں کی قدر کر لو، بہن بھائیوں کی قدر کر لو۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اتنی سی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بچھوڑے مت ڈالو، دنیا کی ساری دولتیں ملے گی لیکن میرے عزیزوں بھائی بھائی نہیں ملتا۔ بہنوں کی قدر کر لو، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا، اس کی قدر کر لو۔ اور پھر آخر اپنے بول کو اچھا کر لو، اپنے بول کو اچھا کر لو۔ پلڑا اخلاق کا، تولی نمازیں جائیں گی، روزے تولے جائیں گے، ہر ثواب میرے عزیزوں سارا ثواب اخلاق والے پلڑے میں، اخلاق والے کولے پیالے میں رکھا جائے گا۔ جس کا پیالہ میرے عزیزوں تریڑ زدہ ہوا، جس کا پیالہ ٹوٹا ہوا میرے عزیزوں اس پہ کوئی عمل نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کا اخلاق، اپنی زبان کا اخلاق، اپنے کردار کا اخلاق، اپنے ماحول کا اخلاق، ایسے تیرا جنازہ اٹھے لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کے کہ اللہ یہ رہ جاتا ہم اس کی جگہ چلا جاتے، لیکن اب تو حال ایسا ہے اللہ اکبر دنیا کہتی کل کا مرتا آج مر جا۔ اوے لوگوں ایسی موت ایسی زندگی اللہ کے پاس نہ لے کے جانا، خسارہ خسارہ ہے۔ زندگی ایمان والی لے کے جانا، زندگی میرے عزیزوں اسلام والی لے کے جانا، موت ایمان والی لے کے جانا۔ مرنے کی دیر آنکھیں کھلیں گی، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے۔
اور ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا. نبی دنیا میں آئے, اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے. اب قیامت کی صبح تک نبی آنا کوئی نہیں. ختم نبوت کے ذمے, ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام کار نبوت, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, لوگوں کے پاس جانا, کریا کریا گاؤں گاؤں جانا, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, نیکی پر لانا, برائی سے منع کرنا, یہ کام اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دوبارہ آباد کر دیا, دوبارہ آباد کر دیا. میرے عزیزوں, اللہ سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتے برادری کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, مال جان کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لو کہ دین میری زندگی میں, سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ مجھے میرے مال جان کے ساتھ قبول فرما لے. رب کعبہ کی قسم, صحابہ کی قبروں پر میں بھی وعدہ کر کے آیا, انشاءاللہ جب تک سانسوں میں سانس رہے گی ختم نبوت کے صدقے سے سارے نبوت کرتے رہیں گے. آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں قدم بڑھاؤ گے, برائی کے کاموں سے بچو گے, بچاؤ گے, تبلیغ میں مگر لگاؤ گے انشاءاللہ. کون لگائے گا بھائی؟ ہاتھ نیچے کیجیے. جن کے 4 مہینے اور قواعد پورے ہو گئے, نکلیں گے ملکوں کے لیے انشاءاللہ. کون کون نکلے گا ملکوں کے لیے؟ کون کون نکلے گا؟ 7 مہینے سال کی ہے جاؤ گے اللہ کے راستے میں جمع. اور جن کے چلے 4 مہینے نہیں, پہلے فرصت میں کون لگائے گا 4 مہینے؟ اور چلہ تو کم از کم نقد دے دو کہ انشاءاللہ اسی ہفتے چلے کی جمع, نقد چلہ انشاءاللہ. کوشش کرتے ہو میرے بھائی, ارادہ نہ کر لو بھائی, انشاءاللہ اسی مہینے 40 دن لگاؤں گا. ہر چیز ادھار میں, عشرے کی جماعت, سروزے کی جماعت دے دو کہ اس جمعرات سے انشاءاللہ جمعے کے دن سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا. میں اس کام میں فقط 3 دن لگا کے اس کام کا وعدہ چکھوں گا. اس سروزے کے لیے کون کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے میرے بھائی؟ اب تو کم از کم جو جائیں گے وہ کھڑے ہو کے ارادہ کر دیں گے انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے اسی ہفتے سے جمعے کو جاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو کے ایک پوری جماعت دوسری بڑے مرکز میں, ایک پوری جماعت ہوئی ہے سروزے کی. کون کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں سروزہ لگاؤں گا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور ماشاءاللہ 2 جماعتیں دو, ماشاءاللہ 2 جماعتیں دو, 2 جماعتیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 2 جماعتیں دو, 6 آدمی کم ہے میرے بھائی. ماشاءاللہ میرے بھائی کھڑے ہو, بیٹھنا نہیں ہے, جو جائیں گے کھڑے ہو. بھائی کامران صاحب نام لکھ پھر کے ماشاءاللہ. نام یہ نہیں کہ پھر تمہارے دروازے پہ FIR کاپی بھیجیں گے, پر اللہ سے دعا کریں گے تمہارے لیے. ماشاءاللہ 15 ہو گئے میرے بھائی, 4 اور دے دو بھائی, 5 آدمی اور دے دو. نکل جاؤ اللہ کے دین کے لیے. اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے کافروں کو ہماری ضرورت ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں. 17 ہو گئے, 3 رہ گئے میرے بھائی, 3 رہ گئے اللہ کے راستے کے مہمان. 18 ہو گئے, 2 رہ گئے میرے بھائی, 2 رہ گئے, 2 بسم اللہ. 1 رہ گیا میرے بھائی, 1 رہ گئے ماشاءاللہ. یہ سارے حضرات بھائی کامران کے پاس میں آ جاؤ. صرف 21 ہو گئے ماشاءاللہ. آ جاؤ سارے ادھر آ جاؤ. بھائی کامران صاحب اس کے نام لکھو.